فرماتے ہیں وَجَاءَتْهُ خِلْعَةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ، جب رب نے اپنے تجلی غوث اعظم کی اوپر ڈالی، شیخ ابو سعید کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے خلعت غوث اعظم کی لیے بھیج دی۔ کس کے ہاتھوں؟ کسی انسان کے ہاتھوں نہیں، فی ید طائفۃ من الملائکۃ المقربین۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے اپنے خادموں کو بلایا، میرے مصطفیٰ کے خادم کون ہیں؟ فرشتے ہیں، سبحان اللہ۔ عظیم مخلوق ہے وہ فرشتے میرے مصطفیٰ کے خادم بنے بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے خادموں، آج میرے لاڈلا بیٹھا جلوہ افروز ہے منبر کے اوپر اور وہ کہہ رہے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، آج وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے خلعت نوازی کروں اپنے۔ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ پہلے سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عام بندوں کی پوزیشن کی بات نہیں، شیخ ابو سعید فرماتے ہیں اب رب نے تجلی ڈال دی، توجہ کے ساتھ مصطفیٰ نے خلعت بھیج دی، اور کیا ہوا؟ وَلَبِسَهَا بِمَحْضَرٍ مِّن جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ۔ غوث اعظم نے سرکار کی خلعت کو لے کر اولیاء اللہ کی موجودگی میں اپنے سر کے اوپر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ سر کے اوپر رکھ دیا نا۔ فرماتے کون سے اولیاء اللہ تھے؟ من تقدم منهم ومن تأخر۔ ہائے ہائے، غوث اعظم قربان جائیں تیری بارگاہ پر، کہتے ہیں صرف زمانے کے بغداد کے اولیاء اللہ نہیں، صرف عراق کے اولیاء اللہ نہیں، روئے زمین کے اس زمانے کے اولیاء اللہ نہیں، غوث اعظم سے پہلے جو اولیاء اللہ گزر چکے تھے وہ اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے، اور جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے وہ بھی اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے، اور جو اس زمانے کے اولیاء اللہ تھے وہ اپنی جسموں کے ساتھ اس میں سبحان اللہ۔ الاحیاء باجسادہم والاموات بارواحہم۔ لیکن ابھی تک کیفیت ختم نہیں ہو رہی ہے، محفل ہے نا غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رب کی تجلی، مصطفیٰ کی خلعت، فرشتے آگے، جمیع اولیاء آگے۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ وَرِجَالُ الْغَيْبِ حَافِّينَ بِمَجْلِسِهِ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اب تک تو میں ظاہری طور پر ادھر ادھر نور مجھے نظر آ رہا تھا، شیخ ابو سعید کہتے ہیں فرماتے جب میری نظر آسمان کی طرف پڑی میں کیا دیکھتا ہوں؟ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے صفوں میں کھڑے غوث اعظم کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو دیکھ رہے ہیں۔ آج غوث اعظم کی خلعت نوازی ہو رہی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی عالم بن جاتا ہے، ہمارے استاد گرامی آ کر ہماری خلعت نوازی کرتے ہیں، بڑی عزت کی بات ہے، بڑی کرم کی بات ہوگی جب ایک استاد اپنے شاگرد کے اوپر اپنی خلعت رکھ لے، لیکن غوث اعظم تیری شان کے قربان جاؤں، تیرے اوپر خلعت رکھنے والے میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ضیاء ہے مصطفیٰ داری، صفائے مرتضیٰ داری، قدم پر اولیاء داری، تو محیی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو برشاہ شہنشاہی، کنی ہر چونکی میرخواہی، تو برعالم ید اللہ، جہاں
کسی عام شاعر نے خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، خواجہ نظام الدین کہتے ہیں ضیاء ہے مصطفیٰ داری، صفا ہے مرتضیٰ داری۔ ارے غوث اعظم کی تعریف مجھ سے پوچھیں، میرے مصطفیٰ کی چہرے کا نور غوث اعظم کے چہرے میں موجود تھا، سبحان اللہ، اور علی کی صفائی غوث اعظم کے اندر موجود تھی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں قدم پر اولیاء داری محی الدین جیلانی۔ ارے غوث اعظم تیری شان کو لوگ کیا سمجھے، تیرے قدم اتنے اونچے ہیں کہ اولیاء اللہ کی گردنوں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، تو پر عالم شہنشاہی کنی ہر چکی بے خواہی، پورے عالم میں میرے رب نے تمہیں تصرف عطا کیا ہے۔ اے غوث اعظم تو چاہے کسی کو ولایت عطا کرے، تو چاہے کسی کو بادشاہت عطا کرے، تو چاہے کسی کو علم عطا کرے، تو چاہے تو کسی کو جنت عطا کرے۔ سبحان اللہ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا چور کا کہ جس نے میرے غوث اعظم کے جسم مبارک کے اوپر پہنے ہوئے کوٹ کو دیکھا تھا۔ چونکہ غوث اعظم کی شان یہ سی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو غوث اعظم اب چونکہ آپ کے زمانے میں کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، اب سب سے جدا رہنا۔ غوث اعظم جو کوٹ پہنتے تھے زمانے کے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتے تھے۔ سبحان اللہ، چور نے جب دیکھا کہ غوث اعظم کے اس کوٹ کو، اس نادان نے یہ سمجھا کہ یہ فقیر اور اتنی قیمتی کوٹ کو کیا کرے گا، وہ یہ سمجھ کر غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چل دیے اور یہ کہا کہ جہاں کہیں مجھے موقع ملے گا، یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی موقع ملے گا تو یہ کوٹ اگر میں چھین لوں میرے لیے بھی کافی ہے، بچوں کے لیے بھی کافی ہے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہے، اس کی قیمت ہی اتنی ہے۔ اور یہ سمجھ کر وہ نیک بخت، اگرچہ اب تک چور ہے لیکن ہم اعتبار مایور لے کے اس کو نیک بخت ہی کہیں گے نا، وہ نیک بخت چور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے۔ غوث اعظم جب اپنی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کوٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں، کوٹ سے ان کا کیا تعلق، ان کا تو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے نا، کوٹ کو ایک طرف پھینک دیا، رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب چور نے کہا یار میں تو سمجھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے لیے کوئی مشکلات ہو جائیں، اس قیمتی کوٹ کو کسی قیمتی جگہ پر رکھیں گے جہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، یہ عجیب اللہ کا بندہ ہے، اتنی قیمتی کوٹ کو ایسی ہی رکھ دیا۔ کہا بس آج تو لاٹری لگ گئی، سبحان اللہ، آج لاٹری لگ گئی۔ اور یہ سمجھ کر اس نے کیا کیا، آپ کے غوث اعظم کا کوٹ اٹھا کر بھاگنا چاہا۔ سبحان اللہ، جب بھاگنے کی کوشش کی اب کیا کرے، دروازے ہی نظر نہیں آ رہے نا، غوث اعظم نے سارے دروازے ہی بند کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، دروازے بند۔ سوچ سوچ کے اس نے پھر کوٹ واپس رکھ دیا اور جیسے ہی رکھا تو دیکھا سامنے تو دروازہ ہے، کوٹ پہ پکڑ کر دوڑتا ہوا نکل گیا، دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اور دروازے صرف کنڈی نہیں بلکہ دیوار آ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دروازہ کس طرف۔ پھر کیا ہوا، اب وہ پھر اس نے کوٹ رکھ دیا، پھر دیکھتے وہ دروازہ ہے۔ اب یہ بار بار اس کشمکش میں کیوں مبتلا ہے، کیوں ایک طرف تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس سے چیزیں لے کر چرانا کوئی بہت بڑی بات ہوگی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کرے تو کیا کرے، بیچارہ دنیا کا کتا تھا اس وقت تک نا، وہ پیسے کا عادی تھا، پیسے کا عاشق تھا۔ اس نے کہا میں نے تو ہر صورت اس کو حاصل کر کے لینا ہے، آج نہ صحیح تو کل لے کر جاؤں گا، آج یہیں پر بیٹھ جاؤں گا، بھلے اعتکاف میں بیٹھنا ہی کیوں ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ سوچ کر وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، اتنے میں دروازے پہ دستک آئی۔ غوث اعظم نے پوچھا کون، جواب آیا زمانے کا خضر آئے ہوئے تیرے دروازے میں۔ خضر علیہ السلام کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ حضور شام کا ابدال فوت ہو گیا ہے، شام اس وقت خطرے میں ہے، شام اس وقت خطرے میں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اللہ کی ولیوں میں 4 اوتاد ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ اوتاد قطب کی جمع ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تین کو کہتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ایک اوتاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین کے کھیل ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو زمین کا وجود بھی ختم ہو جائے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا طاقت دی ہے، لوگ تو بیماری کے لیے پریشان ہیں، جب ہم بیماری میں بلاتے ہیں غوث اعظم ہمیں شفا عطا فرما، کہتے ہیں غوث اعظم کیا کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں غوث
غوث اعظم سے نیچے جو اوقات اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے صدقے سے زمین قائم ہے. بیماری کی کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ. بیماری کی کیا حیثیت ہے؟ فرماتے ہیں حضرت خضر سے پوچھا خضر کیسے آنا ہوگا؟ حضور شام کا ابدال فوت ہو گیا ہے. کیا کرنا ہے؟ ابدال عطا کریں کیونکہ ولایت کے اوپر مہر لگتی ہے تو بارگاہ غوثیت سے لگتی ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسے ولی نہیں بنتا. ولی بننے کے لیے محنت کی ضرورت، عقیدت اور محبت کی ضرورت. جو غوث اعظم سے عقیدت نہ رکھے وہ زمانے کا شیطان ہو سکتا ہے، خدا کی قسم ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا ہاں تمہیں ابدال کی ضرورت، کونے میں ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، لے کر جاؤ. سبحان اللہ. غوث اعظم وہ تو چور ہے، کہا چور تھا اب ولی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ارے جو چوری کے بہانے غوث اعظم کے پیچھے جائے وہ ابدال کے درجے پر فائز ہو. جو عقیدت و محبت کے ساتھ غوث کے دربار پر جائے اس کے درجے پر کیا کہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یا غوث اعظم مستقیم. اکبر. یا حضور غوث اعظم نے اب چور کو ابدال بنایا، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے الحمدللہ میں جہاں بھی غوث اعظم پر بیان کرتا ہوں تو اس سے پہلے ولی کی شان اور تبسم کی حکمت پہلے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن کی صفائی ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. کیونکہ حضور غوث اعظم کی کرامتیں اتنی بڑی ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ سوچ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی کرامتیں کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے. اللہ نے انہیں ایسی کرامتیں عطا کی تھی، ایسی کرامتیں عطا کی تھی کہ یہ ساری کرامتیں. اسی لیے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی کرامتیں حد تباتر تک پہنچ گئی، سبحان جس کا اللہ. کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے تاج العارفین ابو الوفا قدس شرفہ العزیز فرماتے ہیں کل دیک یصیح ویسکت الا دیکک فإنه يصيح إلى يوم القيامة. تاج العارفین فرماتے ہیں غوث اعظم ہر مرغہ آزان دے کر خاموش ہو جاتا ہے پھر ذبح ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں خدا کی قسم جو غوث اعظم کا مرغہ اٹھ جائے قیامت تک آزان دیتا رہے گا، قیامت تک وہ آزان دیتا رہے گا، قیامت تک. کیا دبے جس پہ عنایت کام پنجا تیرا شیر کو خط میں لاتا نہیں گھومتا تیرا. سبحان اللہ. جو حضور مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے یہ قسم اٹھا لی کہ آئندہ سے کھانا پینا چھوڑ دوں گا جب تک رب کا دیدار نصیب نہ ہو. رب کا دیدار نصیب نہ ہو. فرماتے ہیں یہ سمجھ کر ایک دن گزر گیا، میں نے کھانا نہیں کھایا. 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 40 دن گزرے. اب میں بالکل نڈال ہو کر پڑا ہوں. اتنے میں آواز آئی رب کی طرف سے اور میں نے اپنے رب کی آواز سنی کہ میرے رب نے کہا بحقی علیک کل و بحقی علیک اشرب. عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیرے اوپر میرا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے. تو جو حق میرا بنتا ہے تو جن میرے حق کی قسم آج سے اپنا کھانا اور پینا شروع کر دو. سبحان اللہ. آج کے بعد سے شروع کر دیں. یہ مقام ہے، یہ غوثیت کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے، یہ قرب کا مقام ہے.
اسے وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں نور کی آنکھیں ہوں. ہر بندے کے لیے جو عقل کے غلام ہو، عقل کے ترازو پر تولنے والے تو ایسے ہیں جو محمد عربی کو بھی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. اتنے چھوٹے سے ترازو میں منوں کا تو حساب نہیں ہوتا ہے نا. سنار کے پاس جو چھوٹا تولا ہوتا ہے اس میں تو آپ زیادہ سے زیادہ تولے کا حساب کریں، معاشرے کا کریں، منوں کا تو نہیں کر سکتے ہیں. عقل کے اس چھوٹے سے ترازو میں محمد عربی تو اپنی جگہ، میرے محمد عربی کے غلام اور ہم سب کے سردار حضور غوث اعظم بھی نہیں آ سکتے، حضور غوث اعظم بھی نہیں آ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام اسی لیے فرمایا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی در ابائی اصحاب رمی فرمود کہ اولیاء عراق میرا تسلیم کرتا ہوں. وبعد الزمان جمیع بعد از مدت فرمود کی جمیع زمان شرق و غرب بر و بحر شہر و جبل مرا تسلیم کرتا ہوں. سب سے پہلے جب ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہوا، حضور غوث اعظم نے کہا کہ آج مجھے عراق کے جو اولیاء